ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا. مشہور و معروف یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. سب سے کامیاب ترین انسان وہ ہے زمین پر جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. اور لوگوں، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے. اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اس زمین پر پیدا کیا. انسان کو پیدا کرنے کے بعد دونوں راستے بتا دیے کہ تمہارے لیے اچھائی کا راستہ کون سا ہے، برائی کا راستہ کون سا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کامیابی کا راستہ، سیدھا راستہ کیا ہے تمہیں جنت تک پہنچا سکے، اور جس راستے سے تم جہنم میں داخل ہو سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واضح کیا. ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اکثر ایام گزار چکے ہیں. بچے کچھ دن جو کچھ ہیں ہمارے درمیان، 3-4 دن کا جو وقفہ ہے، یقیناً یہ بہت ہی عظیم وقت ہے جو میرے اور آپ کے لیے اپنی غفلت کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی اہم اور کارگر ثابت ہو سکتی ہیں. حاضرین، اللہ رب العالمین نے جتنی توفیق دی، میں نے، آپ نے، تمام مسلمانوں نے اللہ کی عبادت کی جس قدر ممکن ہو سکا. ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی جس قدر ممکن ہو سکا. ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیے جتنا ممکن ہو سکا. ہم نے قیام کیا جتنا ممکن ہو سکا. ہم اپنے زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہے. اللہ رب العالمین سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائیں، اور بقیہ دنوں میں مزید محنت کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. حاضرین، اسی مناسبت سے کہ 2-4 دن جو بچ گئے ہیں، اس میں آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سودا ہر ایک کو کر لینا چاہیے، اور جو غافل ہے اسے اپنے آپ کو، غفلت کو دور کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے آج کے خطبے کو جہنم کے عذابات اور اس سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اس کو میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حاضرین، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ تمہیں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اسی میں تمہارے لیے جنت ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس زمین پر اگر تم نے سب کچھ کامیابیاں حاصل کر لی، 1000 قسم کی تم نے ڈگریاں حاصل کر لیں، تم نے کرسیاں حاصل کر لیں، تم نے شہرت حاصل کر لی، تمہیں مالدار بنا دیا گیا، اور تم صحت و عافیت کے ساتھ رہے ہو، زندگی کے بہترین سے بہترین کامیابیاں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں، لیکن اگر جہنم سے بچنے کی کامیابی تمہیں نہ ملے تو پھر حقیقت یہ ہے کہ تم سب سے بڑے ناکام انسان. سب سے بڑا ناکام انسان وہ ہے جو جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا سودا نہ کرے،
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ آدمی سب سے بڑا بد نصیب ہے، وہ آدمی برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے آپ کی اللہ رب العالمین سے مغفرت نہ منگوا لے، یعنی یہ کہ اپنے آپ کو جہنم کی لسٹ سے نکال کر جنتیوں کی لسٹ میں داخل کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ آدمی اس زمین پر سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے آپ کی مغفرت کا سامان آدمی کو کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ آدمی جو شیلڈ یوز کرتا ہے جنگ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، خطرات سے بچانے کے لیے، دوسرے کے مار سے بچنے کے لیے آدمی جو چیز یوز کرتا ہے اسے ڈھال کہا جاتا ہے۔ آدمی جب روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، یہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ کس سے بچنے کے لیے؟ کن خطرات سے تمہیں بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو ڈھال قرار دیا؟ اس لیے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ گویا یہ گناہ سے بچنے کے لیے تمہارے لیے شیلڈ ہے یہ روزہ۔ روزہ تمہارے لیے جہنم سے، تمہارے لیے گناہ سے بچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اور دوسرا ریزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہ ہے، اہل علم نے یہ ذکر کیا الصوم جنہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، جہنم سے بچانے کے لیے تمہارے لیے شیلڈ کے طور پر یوز ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی مکمل طور پر ایک مومن کو، ایک مسلمان کو فکر کرنی چاہیے۔ حاضرین، انسان کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں جو عذابات رکھے ہیں، بہت سارے عذابات رکھے ہیں، جس میں سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے جہنم میں آگ کا عذاب رکھا ہے۔ آگ کے انگاروں کا عذاب اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم یہ دنیا میں جو گرمی محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کی گرمی کا ایک چھوٹی سی جھلک ہے، بس ایک حصہ ہے۔ اس کے ذریعے سے تمہیں جہنم کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے۔ انسان جب گرمی ہونے لگتی ہے، انسان برداشت نہیں کرتا، مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتا ہے اپنے آرائش کے لیے، اپنے آسائش کے لیے، اپنے آرام کے لیے انسان بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر بجلی چلی جائے انسان بے حد پریشان ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مصیبت کے ذریعے سے، اس گرمی کے ذریعے سے انسان کو آخرت کی جہنم کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں جنگ تبوک پیش آیا۔ جنگ تبوک سخت گرمی میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے لیے نکلو، گرمی کی شدت تھی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی اپنے آپ کو تیار کرنے لگے، نکل پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ لیکن منافقین پیچھے رہ گئے اور کہنے لگے کہ اتنی سخت گرمی ہے، لا تنفروا فی الحر، لوگوں ایسی سخت گرمی میں کیسے نکلو گے؟ ایسی گرمی میں ہرگز نہ نکلنا۔ اور پھر صحابہ کرام جو نکلے ان کا حال کیا تھا؟ جنگ تبوک میں نکلے تو صحابہ اکرام کے پاس سامان کم، صحابہ اکرام کی تعداد زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ایک ایک اونٹ پر، ایک ایک گھوڑے پر 5 6 صحابہ اکرام کی باری آیا کرتی تھی، اور جو صحابہ اکرام کی باری نہ ہوتی چل کر گزارا کرتے تھے۔ اس قدر سخت گرمی اور اتنا لمبا سفر کہ صحابہ اکرام کے پیر پھٹ کر کے خون رسنے لگا، جس کے بعد صحابہ اکرام نے اپنے پاس جو کچھ کپڑے تھے ان کپڑوں کو پھاڑ کر کے ساکس کے طور پر استعمال کیا۔ اسی لیے اس جنگ کا ایک دوسرا نام رکھا گیا جنگ ذات الرقاع، اس کا نام رکھا گیا غزوہ ذات الرقاع، یعنی یہ کہ کپڑوں کی چندیاں پھاڑ پھاڑ کر صحابہ اکرام نے گرمی کی شدت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور خون جو جا رہا تھا اس کو روکنے کے لیے صحابہ اکرام نے اس گرمی میں اس کا استعمال کیا۔ ایسے وقت میں منافقین ڈر گئے باہر نکلنے سے اور کہنے لگے، آپس میں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے لا تنفروا فی الحر،
ایسے گرمی میں باہر نہ نکلو، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے، اس سے بچنے کا سامان انہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے ایک روایت میں بیان کیا کہ لوگوں، جب تم زمین پر گرمی محسوس کرنے لگو، گرمی کی شدت بڑھنے لگے، تو اسے نماز کے ذریعے سے ٹھنڈی کرو، یعنی نماز قائم کرو، اللہ رب العالمین تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور دراصل جو گرمی تم محسوس کرتے ہو جہنم کی بھاپ کا ایک حصہ ہے، جہنم کی بھاپ کا ایک حصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جہنم نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی، شکایت کی، کہا اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے، میں اتنی گرم ہو گئی ہوں، اتنا زیادہ میرے اندر گرمی آ گئی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب جہنم کی گرمی کی یہ شدت دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس کی اجازت دی، 2 سانس لینے کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی۔ صحیح بخاری کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ سانس چھوڑتی ہے اور ایک مرتبہ سانس اپنے اندر لیتی ہے، ان 2 کی اجازت اللہ رب العالمین نے جہنم کو دی۔ جس کے بعد جب تم گرمی زمین پر محسوس کرتے ہو، دراصل جہنم اپنی سانس چھوڑنے کی وجہ سے تم زمین پر گرمی محسوس کرتے ہو، اور جب تم ٹھنڈی زمین پر محسوس کرتے ہو، دراصل جہنم جب سانس لیتی ہے تو پھر ایسے وقت میں تم اس زمین پر ٹھنڈی محسوس کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ ایسی گرمی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم التی یوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم، لوگوں جو تم آگ جلاتے ہو اس زمین پر، اس دنیا میں بڑی سے بڑی جو آگ جلتی ہے وہ جہنم کی آگ کی تپش کا ایک حصہ ہے، ورنہ اس سے 60 پر 9 حصے بڑھ کر جہنم کی آگ جل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جلانے کے لیے، یعنی انسان کو جلانے کے لیے، انسان کی باڈی کو ختم کرنے کے لیے، اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے دنیا کی یہی آگ بہت زیادہ ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 70 گنا بڑھ کر رکھا ہے۔ تو گویا جہنم کی آگ اس قدر تپش والی ہے کہ انسان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دے گی، اسی لیے آدمی کو اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ حاضرین، سب سے بڑا عذاب جو جہنم میں دیا جائے گا یہی آگ کا عذاب ہوگا۔ اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر سب سے مالدار انسان کو، اس زمین پر سب سے عیش پرست کافر کو، اس زمین پر سب سے بڑے مشرک کو، جو اپنی زندگی میں کبھی اس نے مشکل نہ دیکھی ہوگی، کبھی پریشانیاں اس کو چھوئی نہ ہوں گی، کبھی اسے بیماریاں اس کے قریب نہ آئی ہوں گی، ایسے عیش پرست انسان، ایسے کافر کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جہنم میں ایک غوطہ لگانے کا حکم دے گا، صرف ایک ڈبکی لگانے کا حکم دے گا فرشتوں کو، جس کے بعد ایسے عیش پرست انسان کو، اس زمین کا سب سے مالدار انسان کو اللہ رب العالمین کے حکم سے جہنم میں 1 سیکنڈ کے لیے ڈالا جائے گا اور پھر نکال لیا جائے گا۔ ایک ہی ڈبکی لگائی جائے گی اور اس کے بعد نکال لیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا اخیرن قط، کیا تم نے زندگی میں کبھی خیر دیکھی ہے؟ کیا تم نے زندگی میں کبھی عیش پرستی دیکھی ہے؟ کیا زندگی میں تم نے کبھی آسائش و آرام دیکھا ہے؟ تو کہے گا واللہ ما رأیت خیرا قط، اللہ کی قسم دنیا میں نے کبھی آسائش و آرام کی زندگی دیکھی ہی نہیں۔ یعنی انسان کو جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، انسان دنیا کے تمام تر عیش و آرام کو بھول جائے گا۔ انسان کو اللہ رب العالمین جہنم میں جو سب سے ہلکا عذاب دے گا، سب سے کم عذاب دے گا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس آگ کے جوتوں کی گرمی کی وجہ سے اس کے بدن میں اس قدر گرمی ہوگی کہ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، ایسے ہی جیسے پانی رکھنے کے بعد کھولنے لگتا ہے، جیسے جو ہے جوش مارنے لگتا ہے، یہی حال اس کا ہوگا۔ اور وہ یہ سمجھے گا جہنم میں اپنے آپ کو کہ سب سے بڑا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہی ہوگا۔ حاضرین، جہنم میں اللہ رب العالمین جہنمیوں کے لیے گھر بنائے ہوں گے، کس چیز کے؟ آگ کے گھر بنائے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے ان ظالموں کے لیے، ان جو ہے برباد ہونے والوں کے لیے، ان جہنمیوں کے لیے گھر بنائے ہیں، اور وہ گھر بھی آگ کے گھر ہوں گے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ جہنمی جب جہنم میں جانے لگیں گے ان کے لیے آگ کے کپڑے اللہ رب العالمین تیار کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمی کو جہنم میں آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور ان کے میجرمنٹ کے حساب سے اللہ رب العالمین ان کے آگ کے کپڑے پہنائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب جو ہے اپنے میجرمنٹ سے بڑے کپڑے پہنتا ہے تو ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور آدمی کو حقیقت میں اس میں سکون نہیں ملتا۔ لیکن جب آخرت میں جہنم میں انسان ڈالا جائے گا، جب آدمی کو اس کے میجرمنٹ کے حساب سے اللہ رب العالمین کپڑے اسے پہنائے گا، تو پھر حقیقت میں وہ اس کے جلد سے، اس کے جو ہے چمڑی سے لگے ہوئے ہوں گے، جس کے بعد اس کے عذاب میں مزید اللہ رب العالمین اضافہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر سے اس کے لیے گرم گرم پانی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اس طرح اللہ رب العالمین آگ کے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے۔ حاضرین، آدمی جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں جانے کے بعد آدمی مختلف قسم کے تدابیر کرے گا، پلان کرے گا کہ میں اس جہنم سے کیسے نکال لیا جاؤں، مجھے اس جہنم سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آدمی اس کوشش میں اعتراف کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے کہے گا اے رب، ہم نے تیری جہنم کو دیکھ لیا، تیرے عذاب کو چکھ لیا، اب ہمیں واپس اس جہنم سے نکال لیں۔ کہیں گے فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، اے اللہ ہم نے جہنم کے عذاب کو دیکھ لیا ہے، کیا اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو تب اللہ رب العالمین کہے گا کہ تمہارے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جب جہنمی دیکھیں گے کہ ہمارے لیے جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ تو نہیں ہے، لیکن ہم ریکمنڈ تو کر سکتے ہیں، ہم کسی کو سفارشی بنا سکتے ہیں، تو جہنم کے داروغہ کو سفارشی بنائیں گے۔ جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جو ذمہ دار ہوں گے فرشتے، ایسے فرشتوں کو سفارشی بنائے گا، ریکمنڈ کرنے کے لیے کہے گا، اللہ رب العالمین سے درخواست کرنے کے لیے جہنمی کہیں گے، اور کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک۔ جہنمی جب جو ہے داروغہ سے کہیں گے، جب جہنمی اس کے ذمہ داروں سے، فرشتوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں اس جہنم سے نکال لیں، یا پھر اللہ رب العالمین ہمارا فیصلہ کر دیں، یعنی یہ کہ ہمیں موت عطا کر دیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا، فرشتہ خود کہے گا انکم ماکثون، تم آج جہنم سے نکالنے والے نہیں ہو، نکلنے والے نہیں ہو، نکالے جانے والے نہیں ہو، انکم ماکثون، تم ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنے والے ہو۔ جب ان سے یہ دیکھیں گے کہ یہ داروغہ بھی ان کی کوئی جو ہے سفارش قبول نہیں کر رہے، ان کے داروغہ بھی ان کی کوئی ریکمنڈ یا درخواست کو قبول نہیں کر رہے، تو پھر دوسری درخواست کرتے ہوئے کہیں گے کہ ایک دن کے لیے عذاب کو کم کر دو، ایک دن کے لیے ہم سے عذاب کو کم کر دو، یا ہمارے سے عذاب کو روک لو، ہم اتنا زیادہ عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ایک منٹ ایک سیکنڈ کی بھی فرصت ہمیں نہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے کہہ دو کہ ایک دن ہمیں چھٹی دے دے، جہنم کا عذاب ہمیں نہ دے، صرف اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں رکھے لیکن عذاب تو کم کر دے۔ تب اللہ رب العالمین یعنی فرشتوں سے کہیں گے وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کے لیے ہمارے عذاب کو کم کر دیا جائے، اللہ رب العالمین سے درخواست کرو۔ تب اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان کے لیے ایک دن کا عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا، تھوڑا سا عذاب بھی ان کے لیے کم نہیں کیا جائے گا، ایسا اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔
جب دیکھیں گے، جب جہنمی دیکھیں گے کہ ان کی کوئی درخواست بھی قبول نہیں ہو رہی، ان کی کوئی بات سنی نہیں جا رہی، ہر بات ریجیکٹ کر دی جا رہی ہے، تو ان فرشتوں سے مایوس ہو کر جنتیوں کی طرف دیکھیں گے، جنتیوں کی طرف دیکھیں گے کہ جنتی بڑے عیش و آرام میں ہیں، نعمتوں میں ہیں، بڑے ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو کہیں گے کہ اے جنتیوں، ایک گھونٹ پانی ہمیں پلا دو، ہم جہنم کے عذاب کو چکھتے چکھتے یا عذاب کو کھاتے کھاتے اس کو حاصل کرتے کرتے تھک گئے ہیں، نہ ہمیں اس زمین پر موت آتی ہے، نہ ہمیں نہ اس جہنم میں نہ ہمارے لیے موت ہے، نہ ہی ہمارے لیے مزید زندگی کے پوری جو ہے اللہ رب العالمین آرام کی زندگی دے رہا ہے۔ اسی لیے اے جنتیوں، قریب قریب آنا اور سامنے، اسی لیے اے جنتیوں ہمارے لیے ایک گھونٹ پانی تو پلا دو تاکہ ہم اس سے آرام محسوس کر سکیں، یا پھر ایک نوالا کھانا تو دے دو، ایک لقمہ کھانا ہمیں دے دو، انفیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ تو جنتی جنت کے اندر بیٹھے ہوئے آرام سے انہیں جواب دیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ دونوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دی ہیں، یعنی یہ کہ جہنمیوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ہی چیزیں حرام کر دی ہیں، نہ ہم تمہیں ایک گھونٹ پانی دیں گے، نہ جنت کا ایک لقمہ تمہیں ہم کھلائیں گے۔ یہ جو ہے جنتیوں کے پاس سے جب جو ہے ان کو جواب ملے گا، پوری طرح مایوس ہوں گے اور کہیں گے یا لیت لنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم زمین پر رہتے ہوئے ہم نے اسلام کو جان لیا تھا، ہم نے دین کو سمجھ لیا تھا، یا دین کی تعلیم ہمارے پاس آ گئی تھی، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے فرما برداری کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت کا راستہ حاصل کرتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا، یہ جہنمی کہیں گے۔ اس لیے حاضرین، یہ جہنم کے عذابات میں سے ایک عذاب کا تذکرہ ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے جہنم میں بے شمار قسم کے عذاب رکھے ہیں۔ ایسے وقت میں صحابہ اکرام، سلف صالحین، انبیاء علیہ السلام جب بھی جہنم کا تذکرہ سنتے، جہنم کا تذکرہ ان کے پاس کیا جاتا تو ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی اور یہ رونے لگتے تھے، گڑگڑانے لگتے تھے، اللہ رب العالمین سے کہنے لگتے، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ رب العالمین ہم سے اس جہنم کے عذاب کو بچا لینا۔ یہ جو ہے صحابہ اکرام اور جو ہے سلف صالحین کہا کرتے تھے۔ حاضرین، ایسے وقت میں ہم اور آپ کے لیے دیکھیں کہ سلف صالحین کیسے اس کی فکر کیا کرتے تھے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے کل قیامت کے دن جب جہنم کی چیخیں سنیں گے، جب جہنم کی آوازیں سنیں گے، جب جہنم کے عذابات کو محسوس کریں گے صحابہ انبیاء علیہ السلام، جب اس کی چیخیں ان کے کانوں سے ٹکرائے گی تو کہیں گے رب سلم رب سلم، آج مجھے نجات مل جائے تو کافی ہے، یعنی یہ کہ آج میں جہنم سے بچا لیا جاؤں تو یہ میرے لیے کافی ہے۔ کون کہیں گے؟ نیک لوگ نہیں، انبیاء علیہ السلام جن کے لیے جنت اللہ رب العالمین نے لازم قرار دی ہے، ایسے انبیاء علیہ السلام جہنم کی آوازیں سنیں گے، جہنم کے عذابات کے بارے میں وہاں دیکھیں گے، تب جو ہے اللہ رب العالمین سے کہیں گے رب سلم رب سلم۔ حاضرین، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آیتوں سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روتے جیسے جو ہے ہانڈی میں پانی جو ہے کھول رہا ہو، کتکتا رہا ہو، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آوازیں آیا کرتی تھی۔ حاضرین، صحابہ اکرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی جہنم کی آیتوں سے گزرتی تو اس قدر روتی کہ آگے پڑھنے کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی جہنم کی آیتوں سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جب بھی کسی لوہار کی بھٹی سے گزرتے، جب کبھی جو ہے کوئی لوہار کے پاس سے گزرتے تو کھڑے ہو کر اس قدر روتے کہ روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ اسی طرح حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی انہیں جہنم کی یاد آنے لگتی رات میں تو پوری رات جو ہے صرف کروٹیں لیا کرتے تھے اپنے بستر پر۔ ان کی بیٹی پوچھا کرتی تھی کہ ابو جان آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟
تو کہتے کہ تیرے رب کے جو عذابات ہیں یا جہنم کا جو عذاب ہے اس کی یاد مجھے سونے نہیں دیتا۔ تو حاضرین، ہم اور آپ کو اس جہنم سے بچنے کی، نجات کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں دیتا ہے اس لیے کہ ہم اپنے آپ کی مغفرت کروا لیں، اپنے آپ کو اسی جہنم کے عذاب سے محفوظ کر سکیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو اس مہینے کی خصوصیت کے ساتھ عبادتیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو تھکا دینا چاہیے، ہم اپنے آپ کو پوری طرح لگا دینا چاہیے۔ ویسے ہی جیسے ایک آدمی ریس میں لگا ہو اور جب آخری اپنے گول کر پہنچ رہا ہو، گول تک، اپنے ٹارگٹ تک پہنچتا ہے تو اپنی پوری طاقت جھونک دیتا ہے، اپنی پوری صلاحیت لگا دیتا ہے، اپنے آپ کو پوری طرح لگا کر کے اس ٹارگٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا یہی حال ہونا چاہیے۔ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں عبادتیں تو کی، لیکن اب جو کچھ بچے کچھ دن ہیں اس میں عام طور پر آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ عام طور پر آدمی 27 کے رات کے بعد اس قدر غافل ہوتا ہے، اس قدر شاپنگ وغیرہ میں منہمک ہو جاتا ہے کہ رمضان اسے یاد نہیں رہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم ختم کر رہے ہوں ویسے ویسے ہماری عبادتوں میں اضافہ ہونا چاہیے، عبادتوں میں زیادتی ہونی چاہیے، عبادتوں میں ہماری محنت اور زیادہ ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ جہنم سے بچنے کے جو ذرائع ہیں اسے یاد رکھ کر ہمیں سال بھر اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذرائع بتائے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا سورس یا سب سے پہلا ذریعہ جہنم سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ آدمی کے اندر توحید مضبوط ہو اور شرک سے محفوظ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ حرمہ اللہ علیہ النار، جس نے شہادتین کا صحیح طور پر اقرار کیا، یعنی جس کے اندر توحید آ گئی، وہ آدمی جہنم سے بچا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے یاد میں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، جہنم سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کے آنسوؤں کے کچھ قطرے اللہ رب العالمین کے دربار میں بہا لو، یہ چیز تمہارے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان لا تمسهما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی آنکھ کو اللہ رب العالمین نے جہنم پر حرام قرار دیا ہے، یعنی جہنم ان کو جلا نہیں سکتی۔ اس میں سے ایک اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر سے جو آدمی کے آنکھوں سے آنسو بہیں، ایسے آنسوؤں کی اس قدر اللہ تعالیٰ اتنی قدر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے، اور جہنم میں داخل ہونے سے اللہ رب العالمین روک لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راہ میں آنسو بہانے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز، آدمی کو فرائض کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملته ادخلہ الجنہ، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے، مجھے لمبے چوڑے اعمال مت بتائیے، لمبے چوڑی لسٹ مجھے مت بتائیے اچھے کام کرنے کی، بلکہ بہت کم مختصر مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے جس کے ذریعے سے میں گارنٹی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصل الرحم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں بیان کی، کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تم نماز قائم کرو، اگر زکوٰۃ تم پر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رشتہ داروں کا خیال رکھو، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، رشتوں میں محبتیں پیدا کرنے کی کوشش کرو، رشتوں کو ہمیشہ مضبوط کرنے کی کوشش کرو، یہ چیز تمہیں جنت میں داخل کرے گی، گارنٹی کے ساتھ داخل کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں بیان کی۔ حاضرین، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 40 دن تک باجماعت نماز ادا کرے گا امام کے ساتھ، ایک آدمی کے لیے، ایک مرد مسلمان کے لیے فرض ہے نماز باجماعت ادا کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 5 اوقات کی نماز 40 دن تک ادا کرتا رہے گا، ایک بھی نماز نہ چھوڑے، تکبیر اولا کے ساتھ یا تکبیر تحریمہ کے ساتھ یا اقامت کے ساتھ جو آدمی ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتبت لہو براءتان، دو چیزوں کی گارنٹی میں اس کے لیے دے دیتا ہوں، ایک کتبت لہو براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یعنی ایک ایسا آدمی جہنم سے روک لیا گیا۔
جہنم سے وہ آدمی روک لیا جائے گا جو ایک موحد ہو اور توحید کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز کا 40 دن اگر آدمی اہتمام کر لے تو ایسا آدمی جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اور وبراءۃ من النفاق، پھر ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفاق سے بھی آدمی بچا لیا جائے گا۔ اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ آدمی ذکر و اذکار کا اہتمام کرے۔ ذکر و اذکار میں بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 ذکر تم اپنی زبان پر رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے خذوا جنتکم من النار، یہ تمہارے لیے جہنم سے ڈھال بنیں گی، یعنی یہ کہ جہنم میں تمہیں جانے سے روک لیں گے یہ اذکار اگر تم اپنی زبان پر یہ 4 اذکار رکھو گے۔ جیسے ہم نے ابھی کہا تھا کہ جنہ کے معنی، ڈھال کے معنی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا سورس ہے، تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار میں سے یہ 4 کلمات کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ 4 کلمات کہتے رہو گے اللہ رب العالمین ہر حال میں تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ حاضرین، یہ کچھ جو ہے اعمال ہیں، بہت سارے اور اعمال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ اعمال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں جس کا اہتمام کر کے آدمی سال بھر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے اور زندگی بھر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفا یابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ جو بھی بے گناہ جیل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے رہائی کے ذرائع عطا فرمائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے گھر والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جان و مال، عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، امن و شانتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھی رشتہ دار، دوست و احباب اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔